اکثر و بیشتر لوگوں کو آپ نے یہ فقرہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آپ کس ملک سے آئے ہیں، جس کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہے کہ واٹ کنٹری آر یو فرام، واٹ کنٹری آر یو فرام۔ کبھی کبھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو اس فقرے کی انگلش میں جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ لانگ ہیو یو بین ہیئر، ہاؤ لانگ ہیو یو بین ہیئر۔ اگر کوئی زیادہ عرصے کے بعد آپ سے مل رہا ہے تو وہ اکثر آپ کو ایسے بولتا ہے کہ آپ تو ذرا بھی نہیں بدلے، تو اس کے لیے جو انگلش ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ یو ہیو ناٹ چینجڈ اے بٹ، یو ہیو ناٹ چینجڈ اے بٹ، آپ تو ذرا بھی نہیں بدلے۔ ذرا بھی نہیں بدلنے کا مقصد کہ اس کی عادات بیہیویئر وہ ویسے کا ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ سو اس سینس میں اس کی ایسے ٹرانسلیشن ہوگی یو ہیو ناٹ چینجڈ اے بٹ۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے پاس فارغ وقت تو ہوتا نہیں۔ اب آپ کے ایسے فرینڈ جو کہ آپ کو اگنور کرنے کے لیے آپ کو اکثر ایسے کہ دیتے ہیں کہ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے پاس فارغ وقت تو ہوتا نہیں، مطلب کہ جیسے وہ اتنے بزی ہوں 24 کے 24 گھنٹے۔ تو اس فقرے کے لیے جو انگلش ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ یو نو آئی ڈونٹ ہیو مچ فری ٹائم، یو نو آئی ڈونٹ ہیو مچ فری ٹائم۔ اب یہ جو فقرہ ہے یہ اکثر فلمز میں ڈائلاگز کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ میں آپ کی واپسی تک یہیں انتظار کروں گا، تو یہ اکثر محبوبہ اپنے محبوب کو کہتی ہے کہ بھائی میں آپ کی واپسی تک یہیں انتظار کروں گا یانگی۔ تو یہ تو انگلش فلمز کا ڈائلاگ ہے، بٹ اس کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ آئی شیل ویٹ ہیئر ٹل یو ریٹرن، آئی شیل ویٹ ہیئر ٹل یو ریٹرن، میں آپ کی واپسی تک یہیں انتظار کروں گا۔ ہر کوئی یعنی کہ ہر کسی کی فرینڈ شپ میں یا ہر کسی کی فرینڈ سرکل میں کوئی ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو کہ گیون ٹائم پہ نہیں پہنچتا، تو اکثر آپ اس کو یہ بولتے ہیں کہ وہ حسب معمول 10 منٹ تاخیر سے پہنچا، مطلب کہ گیون ٹائم پہ وہ نہیں پہنچا۔ تو اس کے لیے انگلش ٹرانسلیشن ہے کہ ایز یوزول ہی ارائیوڈ 10 منٹس لیٹ، ایز یوزول ہی ارائیوڈ 10 منٹس لیٹ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اس کے گھر لے جاؤں؟ ڈو یو وانٹ می ٹو ٹیک یو ٹو ہز ہاؤس، ڈو یو وانٹ می ٹو ٹیک یو ٹو ہز ہاؤس۔ اب ایسے بھی ہماری مطلب کہ فرینڈ سرکل میں ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے جو انگلش ٹرانسلیشن ہوتی ہے کہ مطلب کہ اردو میں اس فقرے کو کہتے ہیں کہ وہ سوائے شکایت کے اور کچھ نہیں کرتا، تو انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کہ ہی ڈز نتھنگ بٹ کمپلین، ہی ڈز نتھنگ بٹ کمپلین، وہ سوائے شکایت کے اور کچھ نہیں کرتا۔ جسٹ امیجن کریں آپ کہ آپ نے کسی بس میں چڑھنا ہے اور ایک لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے، کوئی آپ کو پیچھے سے دھکا دے رہا ہے تو آپ اس کو ایسے ہی بولیں گے کہ دھکا مت دیجئے، بس پر چڑھنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کریں۔ تو اس کے لیے جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ ہے ڈونٹ پش ویٹ فار یور ٹرن ٹو گیٹ آن دا بس، ڈونٹ پش ویٹ فار یور ٹرن ٹو گیٹ آن دا بس۔ اب ایسے بھلکڑ لوگ بھی ہوتے ہیں جو جلد بازی میں کوئی نہ کوئی کام پیچھے چھوڑاتے ہیں، تو ایک اردو کا فقرہ ہے میں اتنی جلدی میں تھا کہ میں دروازہ بند کرنا بھول گیا، تو جلد بازی میں اس نے دروازہ مطلب کہ بند کرنا بھول گیا، تو اس کے لیے انگلش ٹرانسلیشن ہے I was in too hurry that I forgot to close the door، I was in too hurry that I forgot to close the door۔ مجھے کراچی گئے 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ It is more than 10 years since I visited Karachi۔ مجھے کراچی گئے 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ It is more than 10 years since I visited Karachi۔ کبھی کبھی آپ کے پاس مہمان آ جاتے ہیں تو آپ ان کو بولتے ہیں کہ آپ رات یہاں ٹھہر جائیں، تو آپ کو وہ ایسے اکثر جواب دیتے ہیں کہ میں رات بھر یہاں نہیں ٹھہر سکتا، تو اس کے لیے جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ ایسے ہے کہ I can't stay here all night، I can't stay here all night۔ میں 2 منٹ میں واپس آ جاؤں گا، پھر بھلے وہ 20 منٹ لگا دے، پر اس فقرے میں مطلب کہ بولا جا رہا ہے کہ 2 منٹ میں واپس آ جاؤں گا، تو اس کی ٹرانسلیشن ایسے ہوتی ہے کہ I will be back in 2 minutes، I will be back in 2 minutes۔ مجھے گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی، مجھے گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔
It did not take long before I was come back home again. It did not take long before I was come back home again. کراچی سے اسلام آباد تک کی پرواز بہت تھکا دینے والی ہے. The flight from Karachi to Islamabad tired us. The flight from Karachi to Islamabad tired us. آپ کو اس قدر تکلیف دینے پر معذرت خواہ ہوں. I am sorry to cause you so much trouble. I am sorry to cause you so much trouble. میرے ہاں بچہ ہونے والا ہے. میرے ہاں بچہ ہونے والا ہے. English translation is I am going to have a baby. I am going to have a baby. ٹیچرز، پیرنٹس اور بزرگ لوگ تقریباً ایسے ہی کہتے ہیں کہ خدا تمہارا بھلا کرے، تو اس کو انگلش میں ایسے کہتے ہیں کہ مے گاڈ بلیس یو. مے گاڈ بلیس یو. یہ کتاب میری نہیں ہے، ایک دوست کی ہے. دس بک از ناٹ مائن، اٹ از اے فرینڈس. دس بک از ناٹ مائن، اٹ از اے فرینڈس. مجھ میں اسے بری خبر سنانے کا حوصلہ نہ تھا. مجھ میں اسے بری خبر سنانے کا حوصلہ نہ تھا. I didn't have the heart to tell him the bad news. I didn't have the heart to tell him the bad news. باہر جانے سے پہلے بتیاں بجھانا مت بھولیں. باہر جانے سے پہلے بتیاں بجھانا مت بھولیں. Don't forget to switch off the lights before you go out. Don't forget to switch off the lights before you go out. کئی ٹیکسیاں بغیر رکے میرے پاس سے گزر گئیں. کئی ٹیکسیاں بغیر رکے میرے پاس سے گزر گئیں. Several taxi cabs passed me without stopping. Several taxi cabs passed me without stopping. میں ریڈیو پر خبر سن رہا تھا. میں ریڈیو پر خبر سن رہا تھا. I was listening to the news on the radio. I was listening to the news on the radio. آپ کی طویل خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی طویل خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ What is the reason for your long silence? What is the reason for your long silence? مجھے دونوں خط ایک ہی دن ملے. مجھے دونوں خط ایک ہی دن ملے. I received both letters on the same day. I received both letters on the same day. ہم نے سارا دن خریداری میں صرف کر دیا. ہم نے سارا دن خریداری میں صرف کر دیا. We spent the whole day shopping. We spent the whole day shopping. میں اتنی جلدی میں تھا کہ میں دروازہ بند کرنا بھول گیا. میں اتنی جلدی میں تھا کہ دروازہ بند کرنا بھول گیا. I was in too hurry that I forgot to close the door. I was in too hurry that I forgot to close the door. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ How long can you escape the inevitable? How long can you escape the inevitable? بات کو مت ٹالو. بات کو مت ٹالو. Don't dodge the issue. Don't dodge the issue. یہ راستہ کراچی کی طرف جاتا ہے. یہ راستہ کراچی کی طرف جاتا ہے. This course opens to Karachi. This course opens to Karachi. تم نے تو مجھے حیران کر دیا. You left me in wonder. تم نے تو مجھے حیران کر دیا. You left me in wonder. میری جان چھوڑو، یا پھر ہم ایسے کہتے ہیں کہ میرا پیچھا چھوڑو. تو اس کے لیے انگلش میں ٹرانسلیشن ہے گیٹ ریڈ آف می. گیٹ ریڈ آف می. یہ تھے 33 ایسے ڈفرینٹ ایکسپریشنز جن کو انگلش اور اردو میں ہم نے ڈسکرائب کیا، ایکسپلین کیا. اور یہ اس ویڈیو سیریز کا تیسرا ویڈیو ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا اور کچھ نیو اور انٹرسٹنگ سیکھا ہوگا. اور اگر ایسے ہی آپ کو ویڈیوز چاہیے تو آپ سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیوز کی لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں. اور ڈسکرپشن ضرور پڑھیں کیونکہ میں نے کچھ لنکس پرووائڈ کی ہیں جو کہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہی ہیں. اس جیسے ویڈیوز اور بھی آپ کو مل سکتے ہیں.
So thanks for watching. Jazakallah.